السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں حرمت و خدمت انسانیت اس موضوع پر بیان ہوگا۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس تم نیکیوں کی طرف پیش قدمی کیا کرو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا۔ دین اسلام دین فطرت ہے، اس کا مزاج تکریم انسانیت، نفع بخشی اور فیض رسانی ہے۔ قرآن مجید کے مطابق امت مسلمہ انسانوں کی خیر و فلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے، جو بلا تفریق مسلک و مذہب پوری انسانیت کے لیے سرتاپا باعث خیر ہے۔ اسلامی تعلیمات میں مذہبی فرائض کے بعد انسانیت کی خدمت ایک مقدس فریضہ ہے۔ یہ ملت اسلامیہ کی بدقسمتی ہے کہ اس نے صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو ہی عبادت سمجھ رکھا ہے اور دیگر اخلاقیات، معاملات اور دیگر معاشرت کو عملاً دین کے دائرے سے خارج کر دیا ہے۔ اس امر میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں کہ عبادت صرف صوم و صلاۃ اور حج و عمرہ ہی کا نام نہیں، بلکہ سارے نظام حیات میں اطاعت الہی کا نام ہے۔ اطاعت الہی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شامل ہیں، لیکن حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد کی زیادہ اہمیت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ آدمی ہیں جو اس کے کنبے یعنی مخلوق کے لیے نفع بخش ہو۔ اس لیے معاشرے کی صحت اور حسن کا دار و مدار حقوق العباد کی کما حقہ ادائیگی پر ہے۔ اسلام بے سہارا افراد اور دکھی انسانیت کی مدد و اعانت پر بہت زور دیتا ہے۔ لوگوں کو بنیادی و معیاری تعلیم، صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی، یتیموں کی بہترین انداز میں کفالت، معاشرے کے پسے ہوئے محروم طبقات کی داد رسی، ان کے اخلاقی و معاشرتی حقوق کا دفاع، لوگوں کے ساتھ حسن معاملت اور انفاق و خیرات کے ذریعے اعانت کرنا خدمت انسانیت میں سر فہرست ہے۔ قرآن و حدیث نے واضح الفاظ میں صاحب ثروت لوگوں پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ معاشرے کے محروم طبقات کی دیکھ بھال کریں۔ مسلمانوں کو صرف انسانوں کے ساتھ ہی حسن سلوک کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ جانوروں کے ساتھ رحم کا برتاؤ اور ماحولیات کی حفاظت کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ مخلوق الہی کی خدمت کرنا، ان کے مصائب و آلام اور دکھ درد کو بانٹنا اور ان کے ساتھ ہمدردی و غمخواری اور شفقت کرنا شیوہ انبیاء علیہ السلام ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عمل خیر کی غماز ہے۔ نزول وحی کے بعد جب پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس تشریف لائے تو اس موقع پر
ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مساکین کے لیے مال کماتے ہیں، مصیبت زدہ اور پریشان حال انسان کی مدد کرتے ہیں۔ دوسری طرف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کے بارے میں قرآن حکیم فرماتا ہے اور اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہی ہو کی عملی تفسیر تھے۔ صحابہ اکرام اپنی جانوں سے زیادہ دوسرے لوگوں کی خدمت کو ترجیح دیتے تھے، لہذا وہ لوگ جو انسانیت کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہوئے خدمت انسانیت کرتے ہیں، وہ در حقیقت کار انبیاء علیہ السلام سر انجام دیتے ہیں۔ انہیں نہ صرف اس دنیا میں سرفرازی اور سربلندی ملے گی بلکہ وہ آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ انتشار و فرقہ واریت اور دہشت گردی و انتہا پسندانہ سوچ کا خاتمہ بھی انسانیت کی خدمت سے ممکن ہے۔ آخرت سنوارنے کا سامان بھی دکھی انسانیت کی خدمت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھی انسانیت کی بے لوث خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضامندی کا باعث بنے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھایا کرو، اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں تک پہنچایا کرو کہ یوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو، حالانکہ تمہارے علم میں ہو کہ یہ گناہ ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 29 اور 30 میں ارشاد ہے، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، اور جو کوئی تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم عنقریب اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 92 اور 93 میں ارشاد ہے، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے مگر غلطی سے، اور جس نے کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان غلام یا باندی کا آزاد کرنا اور خون بہا کا ادا کرنا جو مقتول کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے لازم ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مومن بھی ہو تو صرف ایک مسلمان غلام یا باندی کا آزاد کرنا ہی لازم ہے، اور اگر وہ مقتول اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہے تو خون بہا بھی جو اس کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے، اور ایک مسلمان غلام یا باندی کا آزاد کرنا بھی لازم ہے۔ پھر جس شخص کو غلام یا باندی میسر نہ ہو تو اس پر پے در پے 2 مہینے کے روزے لازم ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ اس کی توبہ ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے تو اس کی سزا دوزخ ہے کہ مدتوں اس میں رہے گا، اور اس پر اللہ غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور اس نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد انگیزی کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے اسے ناحق مرنے سے بچا کر زندہ رکھا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو زندہ رکھا، یعنی اس نے حیات انسانی کا اجتماعی نظام بچا لیا۔
امام ابو منصور الماتریدی اپنی کتاب تعویلات اہل السنہ میں بیان کرتے ہیں، جس نے کسی ایسی جان کا قتل حلال جانا جس کا ناحق قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے، تو گویا اس نے تمام لوگوں کے قتل کو حلال جانا، کیونکہ ایسی جان جس کا قتل حرام ہے وہ شخص اس کے قتل کو حلال سمجھ کر کفر کا مرتکب ہوا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے تمام لوگوں کے قتل کو حلال جانا، کیونکہ جو شخص کتاب اللہ کی ایک آیت کا انکار کرتا ہے وہ پوری کتاب کا انکار کرنے والا ہے۔ یہ آیت ایک اور توجہ کی بھی حامل ہے، اور وہ یہ کہ کہا گیا ہے کہ کسی جان کے قتل کو حلال جاننے والے پر تمام لوگوں کے قتل کا گناہ لازم آئے گا، کیونکہ عالم انسانیت کے ہر فرد کو قتل کر کے گویا اس نے پوری انسانیت پر حملہ کیا ہے۔ ایک توجہ یہ بھی ہے کہ تمام لوگوں پر لازم ہے کہ اجتماعی کوشش کے ساتھ اس جان کو قتل سے بچائیں اور اس کی مدد کریں۔ پس جب وہ اس کو قتل کر کے فساد برپا کرنے کی کوشش کرے گا تو گویا وہ پوری انسانیت پر فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ یہ آیت اس حکم کے ساتھ تمام اہل کفر اور اہل اسلام کے لیے نازل ہوئی ہے، جبکہ وہ فساد فی الارض کے لیے سرگرداں ہوں۔ حضرت مجاہد نے فرمایا، جس شخص نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا تو وہ اس قتل کے سبب دوزخ میں جائے گا، جیسا کہ وہ تب دوزخ میں جاتا اگر وہ ساری انسانیت کو قتل کر دیتا، یعنی اس کا عذاب دوزخ ایسا ہوگا جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس انسانی جان کو بچانے کا اجر عظیم کر دیا ہے، اور اس کو قتل کرنے کے جرم و گناہ کو بھی زیادہ بڑا اور سنگین قرار دیا ہے، یعنی جو شخص ناحق کسی مسلمان کے قتل کو حلال سمجھتا ہے گویا وہ تمام لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ جس نے ناحق ایک جان کو قتل کیا اس پر اس کے قتل کا قصاص واجب ہوگا، اس شخص کی مثل جس پر تمام انسانیت کو قتل کرنے کا قصاص واجب ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے پھرتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں خون ریزی، رہزنی اور ڈاکہ زنی وغیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا پھانسی دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں، یا وطن کی سرزمین میں چلنے پھرنے سے دور یعنی ملک بدر یا قید کر دیے جائیں۔ یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے، مگر جن لوگوں نے قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پا جاؤ توبہ کر لی، سو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان یحاربون اللہ سے مراد ہے یحاربون الاولیاء، وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے جنگ کرتے ہیں، یا یہی معنی جمہور نے بیان کیے ہیں۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں، اور مسلمانوں سے جنگ کرنا دراصل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے جنگ کے حکم میں ہے۔ مسلمان رہزنوں کے بارے میں اتری ہے یہ آیت، اور یہ اکثر فقہا کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہر وہ شخص شامل ہے جو ان بری صفات کا حامل ہو، خواہ وہ مسلم ہو یا کافر۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ آیت کفار کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوگا، اعتبار لفظ کے عموم کا ہوگا، نہ سبب کے خاص ہونے کا۔ اور اگر کہا جائے کہ محاربون وہ ہیں جو مجتمع ہوتے ہیں اور ان کے پاس طاقت و قوت بھی ہوتی ہے اور وہ مسلمانوں کی جانوں کا قصد کرتے ہیں، تو فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر یہ
وصف صحرا والوں میں پایا جائے تو ایسے لوگ رہزن کہلائیں گے، لیکن اگر دہشت گردی و قتل و غارت گری کا یہ عمل شہر والوں میں پایا جائے تو امام اوزاعی، مالک، لیث بن سعد اور شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ بھی قاتل ہونے کے علاوہ راہزن اور ڈاکو ہیں، ان پر بھی یہی حد نافذ ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے چونکہ وہ شہروں میں مقیم ہیں اس لیے ان کا گناہ اہل صحرا کے مقابلے میں بڑا تصور ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے، اور ہم نے اس توریت میں ان پر فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے عوض آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے عوض کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بھی بدلہ ہے، تو جو شخص اس قصاص کو صدقہ یعنی معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ وہ حکومت نہ کرے سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سامعین، انشاءاللہ المستعان اگلی نشست میں اس کا تسلسل ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔